پہلے برج پہ ہم چلتے ہیں، برج حمل ایریز۔ ایریز والوں کے لیے آپ کو تھوڑی سی پریشانیاں ہوں گی، مگر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ بھی کرا دے گا فائنینشیل میٹر میں، اور کوئی دوست، کوئی مددگار آپ کو ایسا مل سکتا ہے جس سے آپ کو تکلیف سے نجات مل جائے۔ اگر آپ کوئی بیرون ملک سفر کے لیے پیش رفت کرنا چاہ رہے ہیں تو کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہونے کا امکان ہے۔ ابھی لٹیگیشن کے معاملات میں مت جائیے گا، ان کو ڈیلے میں رکھیے گا، ورنہ وہ تھوڑے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ جن کے رشتے ہونے ہیں یا رشتے ہو رہے ہیں، اس میں اگر کوئی خامی یا کوئی رکاوٹ ہو تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی، اور اللہ کے حکم سے اس کا حل بھی نکل آئے گا۔ ایک احتیاط آپ لوگوں کو کرنی ہے، وہ عورتیں جو کہ ایریز ہیں اور پریگننٹ ہیں، کیونکہ آگے نیکسٹ منتھ جو ہے وہ سورج گرہن آ رہا ہے، تو آپ کو اپنی پریگننسی کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے پھونکیے گا۔ مجھے لگتا ہے نئے ہفتے کے آغاز سے کچھ فائنینشیل ریسورسز آپ کے بننا شروع ہو جائیں گے، کچھ اننیسیسری ایکسپینڈیچر سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے آپ کو، اور اگر آپ بیرون ملک سکونت یا بیرون ملک ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کوشش کیجیے، کارآمد ہوں گی، مگر اپنے وسائل کے حساب سے اپنی موومنٹ کیجیے گا۔ تھوڑا سا گھر میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے گا، اور اگر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی شخص جو کہ آپ کی امیڈیٹ فیملی میں کوئی رخنہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کا تدارک کیجیے گا، اور خاص طور پر مالی لین دین کو ضبط تحریر میں لائیے گا، زبانی بھروسے مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کی کسی بہت پرانے دوست سے ملاقات ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج بنتا ہے برج ثور، ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی پریشانی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی شدت میں کمی آ جائے گی، اور مصروفیات آپ کی اس ہفتے بھی بڑھیں گی۔ اچھا، اگر آپ کوئی بے اولاد ہیں اور آپ کو اولاد نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی آپ کو گڈ نیوز مل جائے۔ تھوڑا سا آپ کو اپنے پیرنٹس کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے اخراجات پہ بھی کنٹرول رکھیے گا، ورنہ تھوڑا سا مسئلہ بن سکتا ہے آپ کے لیے۔ اگر یہ بھی امکان ہے کوئی آپ کا دوست، کوئی آپ کا ساتھی، کوئی آپ کا عزیز ہو سکتا ہے آپ کی فائنینشیل ضروریات کو پورا کر دے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا اسٹمک کا خیال رکھیے گا، خاص طور پہ مڈ آف ویک، منگل بدھ جمعرات، کہ یہاں کوئی فوڈ پوائزننگ نہ ہو اور آپ کے اسٹمک میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں ٹورس، تو آپ کو تھوڑی اپنی محنت کو بڑھانا پڑے گا تاکہ آپ کی بہتر پوزیشن آ سکے۔ لگتا یہ ہے کہ جمعہ ہفتہ آپ کے کچھ لوگوں سے ملاقات، میل ملاپ، اس کا جو ہے آغاز ہو سکتا ہے، اور آپ کا کچھ اپنی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع ملے گا۔ رشتہ داروں سے انٹریکشن بڑھے گا آپ کا، اور وہ چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ ہو سکتا ہے رشتے کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت آپ کی ممکن ہو جائے۔ ٹورس والوں کے لیے فائنینشیل بھی تھوڑی بہتری ہوگی۔ اس کے بعد تیسرا ہے ہمارا برج جیمنائی، جوزا والوں کو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی کرونک مرض ہے آپ کو یا کوئی پرانا مرض ہے تو اس کے لیے علاج، ٹریٹمنٹ، میڈیکیشن آپ کے لیے پازیٹیو رزلٹ لائے گی۔ تھوڑے سے آپ کے مالی معاملات میں پیچیدگی ہو سکتی ہے، مگر اگر آپ اپنی عقل سے، دانش سے کام لیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گی۔ اجنبی لوگوں پر اور ناشناسا لوگوں پر بھروسہ مت کیجیے گا، دل جمعی سے کام کریں گے تو رزلٹ آپ کے حق میں بہتر آئے گا۔ اور آپ کو کوئی تھوڑا سا میڈیکلی تھوڑا سا اخراجات یا آپ کی طرف اس کے کوئی پریشانی آ سکتی ہے، مگر آرڈینری قسم کی۔ اور آپ کی، اگر آپ پولیٹکس سے وابستہ ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی موٹی خواہش آپ کی پوری ہو جائے۔ اپنے گھریلو ماحول کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا سافٹ ہونا پڑے گا، اپنے ایٹیٹیوڈ میں، اپنے بیہیویئر میں سافٹنیس دکھانی پڑے گی،
इम्कान इस बात का भी बनता है कि कुछ मेहमान आपके घर में आएँ और वो घर में आना उनके लिए वैसे भी आपके लिए बाइस बरकत बन सकता है और कोई अच्छी खबर मिल सकती है। और इसके अलावा आपको थोड़ा, अगर आप बैरून मुल्क सफ़र की कोशिश कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। और ये भी लगता है कि होटलिंग या बैरून मुल्क जाने का कोई ना कोई सैरो-सयाहत या बैरून मुल्क जाना, इन दोनों के इम्कानात रोशन होंगे। इसके बाद हमारा चौथा बुर्ज है, बुर्ज सरतान कैंसर। कैंसर वालों के लिए मैं ये कहूँगा, आपके यहाँ अगर आप लाऔलाद हैं या आपको औलाद है, तो मज़ीद औलाद के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है। और अगर आप किसी अ, जगह पे काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कोई अचानक ऐसी असाइनमेंट या ऐसी पोस्टिंग हो जाए, जो आपकी काफ़ी अरसे से ख़्वाहिश हो और आपकी जो सोचें उनको प्रैक्टिकली एग्ज़ीक्यूट करने का आपको मौका मिलेगा। और आपका रुका हुआ काम होने का भी इम्कान बनेगा। कुछ लगता है कि आपकी सैरो-सयाहत की जानिब भी तवज्जो रहेगी। और थोड़ा-सा अगर कोई आपके क़ुर्ब जवार में आपकी कोई कशीदगी या चपकलिश चल रही है, तो उसका इख्तिताम हो सकता है। समाजी मसरूफ़ियात यानी सोशल लाइफ़ में इज़ाफ़ा होने का इम्कान है। और आपके अपने ससुराल वालों से ताल्लुक़ात जो हैं, उसमें ज़रा एहतियात करनी है, उनमें कोई मसला या कशीदगी पैदा हो सकती है। और जो लगता है मुझे एंड ऑफ वीक में, नेक्स्ट वीक में कुछ अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं। अगर आपने अपनी अक्ल-ओ-फ़हम से काम लिया और सोच समझ के कदम उठाए, तो आप उस पर काबू पाने की अल्लाह ने आपको सलाहियत दे रखी है। और ये भी इम्कान है इस हफ़्ते कोई आपकी या तो कोई ऐसी चीज़ या डॉक्यूमेंट जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो या वो खोया हुआ हो, ना मिला, वो मिल सकता है। और कोई गाड़ी की तब्दीली का भी इम्कान बन सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल ऐसी बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, बेहतरी, बहुत बड़ी बेहतरी तो नज़र नहीं आती, लेकिन किसी हद तक एक काबिल ज़िक्र बेहतरी होगी। इसके बाद हमारा 5वां बुर्ज है, बुर्ज असद, लियो। लियो वालों को मैं ये कहूँगा कि आपके लिए हो सकता है पहले इस हफ़्ते के शुरू में कोई अच्छी, अगर आप गवर्नमेंट मुलाज़िम हैं तो कोई अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है, कोई अच्छा ओहदा मिल सकता है या कोई देरीना ख़्वाहिश पूरी हो सकती है। और अगर आप शादी के हवाले से सोचते हैं या रिश्ते के हवाले से, उसमें भी पेशरफ़्त हो सकती है। सरमायाकारी करते हुए तमाम तर जो मुहर्रिकात हैं उनको ज़हन में रखिएगा, कोई गलत कदम जज़्बात में ना उठाइएगा। और अगर आप बैरून मुल्क कोई वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी कामयाबी हो सकती है। हो सकता है अगर अल्लाह चाहे तो आपके हाय अफ़्स के साथ ताल्लुकात थोड़े अच्छे बनेंगे, लेकिन खर्चे और अखराजात भी बढ़ेंगे। और घर में कोई खुशी का इवेंट का सिलसिला बन सकता है। और वो लोग जो लियो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, उनको भी कोई न्यूज़ मिलेगी। अलबत्ता लियो वालों को थोड़ा-सा इमोशनल या रोमांटिक लाइफ़ में थोड़ा-सा ये हफ़्ता आपके लिए कशीदगी का, या एक ये समझ लें कि थोड़ा-सा हल्की-फुल्की डिसअपॉइंटमेंट आने का इम्कान है। मगर इस हफ़्ते के मिड में चीज़ें आपकी थोड़ी-सी, यानी जुमेरात बुध से बेहतर होना शुरू हो जाएँगी। और आपको जो सोच एक लगी हुई है, उसमें इंशाअल्लाह किसी हद तक कमी आ जाएगी, जो फ़िक्र लाहक हुई हुई है। इसके बाद हमारा छठा ज़ोडिएक साइन है, बुर्ज शुमला, विर्गो। विर्गो वालों को मैं ये कहूँगा, आपको अपने जज़्बाती मामलात में बड़ी एहतियात करनी चाहिए। और अगर आप बैरून मुल्क सफ़र के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो कामयाब हो सकती है। हो सकता है अचानक कोई आपको गिफ्ट मिले, कोई प्रेज़ेंट मिले, ये भी होना चाहिए। लेकिन इंटरनल ऑफ़िशियल जो पॉलिटिक्स होती है, उससे अपने आप को ज़रा दूर रखिएगा। आपको सेहत की तरफ तवज्जो देने की ख़ास ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर अगर वो पेट से मुताल्लिक़ है। टैक्सेशन के मामलात को बेहतर रखिएगा, वरना कोई छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है। अचानक आपको ट्रैवलिंग दरपेश आ सकती है। कुछ रुके हुए, अटके हुए काम आपके हो सकते हैं। और कोई दोस्त या किसी दोस्त की सिफ़ारिश से आपका काम होने का इम्कान बना है। बैरून मुल्क तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह बाराबर साबित होगी। कुछ इज़ाफ़ी अगर वसाइल मिलें तो उसको आगे के लिए पस अंदाज़ कीजिएगा।
اور آپ نے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، جذبات میں نہیں آنا ہے، اور پراپرٹی کی ڈیلنگ کرتے وقت بہت احتیاط کیجیے گا۔ اگر آپ کسی سے قانونی مشورہ لے لیں گے تو وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا، اور فائنینشلی چیزیں آپ کی جسے یہ کہہ لیں کہ اسٹیٹس کو میں چلتی رہیں گی۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ اچھی کامیابیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو کچھ رسپانسبلٹیز بھی شیئر کرنی پڑیں گی۔ اپنی فیملی میں جو چھوٹے بچے ہیں، چاہے وہ بچہ ہو بچی، اس کی صحت کا تھوڑا خیال رکھنا ہے۔ البتہ ان لاس کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر رکھنا سب سے بہتر حل ہوتا ہے۔ ایک خاموشی 100 عذاب سے بچاتی ہے۔ اور اگر آپ کوئی رشتے کے متلاشی ہیں یا رشتے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ ان کو میں ایڈوائز کروں گا ذرا اپنی دفتری سیاست سے دور رہیے گا، ورنہ خواہ مخواہ کی آپ پہ ایلیگیشن چارج ہوں گے۔ اور اگر کوئی آپ کو غلط قسم کی ایڈوائس دینے کی کوشش کرے تو اس سے بھی دور رہیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو جو لبرلس لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا مائیگرین کی، سر کا درد، سروائیکل اور اسپائنل کارڈ، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں کوئی تکلیف ہونے کا امکان ہے۔ اور آپ کی سوشل لائف بھی تھوڑی سی بڑھے گی، اور یہ بھی امکان ہے کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی سے اللہ تعالیٰ اچانک آپ کی ملاقات کرا دے اور اس سے آپ کو فائدہ بھی پہنچے۔ اور جو بزنس سے ریلیٹڈ لبرلس لوگ ہیں یعنی برج میزان والے، ان کے لیے کوئی ڈیل اچھی آ سکتی ہے، کوئی پروفیٹیبل کوئی ڈیل بن سکتی ہے ان فیوچر۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر آپ سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں تو لانگ رن میں، لانگ ٹرم میں، یعنی طویل المدت، اس کے لیے آپ کیجئے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے کچھ رکے ہوئے اٹکے ہوئے کام بھی اچانک پائے تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ آپ کے لیے کافی جو ہے مصروفیت بھرا یہ ہفتہ جائے گا۔ اگر آپ پراپرٹی کو خریدنے کا یا بیچنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو کر لیجئے، آپ کو فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ کوئی اچھی آپ کو اگر آپ پراپرٹی کے متلاشی ہیں تو کوئی اچھی جگہ، اچھی زمین، اچھا فلیٹ کچھ بھی مل سکتا ہے، اور بیچنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ایک مناسب گھاک آپ کو مل جائے گا۔ تھوڑا سا اپنے گھریلو بجٹ وہ آپ کا تھوڑا سا آؤٹ ہوگا، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور پلس آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی کو پیسے کی انویسٹمنٹ اس لحاظ سے نہیں دینی کہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کو وقت پہ مل جائے گا، لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے۔ چیزیں آپ کی رشتہ داروں سے، دوستوں سے ملاقات بھرا ہفتہ رہے گا۔ آپ کو اپنا راز کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا، ورنہ ہزیمت اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ اور وہ خواتین اسکارپین کو بڑا آپ کا شاپنگ کی جانب بھی رجحان رہے گا، اور تھوڑا سا گھریلو اشیاء کی خریداری پہ بھی رجحان رہے گا، مگر ضرورت سے زیادہ مت خرچ کیجیے گا ورنہ پھر بجٹ آؤٹ ہونے کا امکان بنے گا۔ اور لگتا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی نیا منصوبہ، کوئی نئی مصروفیت پیدا ہونے والی ہے، اور رومانٹک معاملات بھی آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے، مگر آپ کو اپنے بچھڑے ہوئے ساتھی یا کوئی پرانے ہم سفر کا اچانک شدت سے بہت خیال آئے گا، اور آپ کو کوئی ابراڈ سے اچھی خبر مل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ابراڈ جانے کا سوچے بھی، یا ایک ٹھکانہ بنانے کے بارے میں آپ کے ذہن میں سوچ آئیے۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کے ٹیمپرامنٹ چینج ہوگا، آپ کا موڈ چینج ہوگا اس ہفتے میں، اور کچھ آپ کو تھوڑی سی تناؤ یا جسے کہہ لیں ٹینشن دماغ میں آ سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے کسی عزیز بھائی بہن یا کسی والدین سے کوئی اختلاف بن گیا تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، اور تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال بھی رکھیے گا۔ اگر آپ کسی پین میں مبتلا ہیں تو انشاءاللہ اس میں کمی کافی حد تک واقع ہونے کا امکان ہے، اور کوشش کیجیے کہ بوروئنگ نہ کریں لون کی یا قرض کی، ورنہ وہ آپ کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا آگے چل کے۔ تھوڑی سی سماجی مصروفیات میں بھی اضافہ نظر آتا ہے،
ازدواجی زندگی میں معمولی سا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یا کوئی ٹینشن آ سکتی ہے، جذباتی پن نہ لائیے گا اور کوشش کریں کہ بلا ضرورت کسی کام میں جب آپ کو وہ اچیو ٹارگیٹ نہیں ہو رہا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف منتقل ہو جائیے، کیونکہ یہ ایسا دور ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی نئی چیز پیدا کر دیتا ہے یا کوئی نیا کام پیدا کر دیتا ہے بحکم اللہ۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنی ٹانگوں کا، ہاتھ پاؤں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور کوئی پرانا مرض آپ کو وقتی طور پر تھوڑا تنگ کرے گا۔ فائنینشلی چیزیں تھوڑی سی کبھی کبھی آپ کو دقت ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالی بالآخر وہ نکل جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکارن۔ میں یہ کہوں گا آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے گھریلو معاملات میں، پارٹنرشپ کے اندر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، اور کوشش کیجیے گا جھگڑوں سے، ڈسپیوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ البتہ جو کیپریکارن خواتین ہیں ان کو تو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی ہے، اپنے ازدواجی معاملات میں بھی، اپنے گھریلو معاملات میں بھی، ورنہ ٹینشن ہوگی۔ اس ہفتے میں کوئی آپ کا جو کافی عرصے سے اٹکا ہوا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا انسومینیا یا بے خوابی کے مرض کا شکار ہو سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ ایک چیز، ایک انجانا سا ڈپریشن آپ کو آئے گا، لیکن کنٹرول کیجیے گا۔ ویسے تو اس وقت پورے ملک میں ہی ڈپریشن چل رہا ہے، لیکن اسپیسیفکلی آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کے برج کے حساب سے پلانیٹری پوزیشن ایسی بن رہی ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ڈپریشن آئے گا، اور پلس آپ کو تھوڑی سی کشمکش کی کیفیت چلے گی، دل و دماغ میں جسے جنگ کہتے ہیں۔ فائنینشلی چیزیں جو ہیں وہ کسی حد تک بہتر رہیں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جگہ میں تبدیلی کا ارادہ بنے، یا آپ چینج آف ریزیڈنس کرنے کا سوچیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ نئے تعلقات بنانے کے موقع ملیں گے، مگر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جیسا آپ تصور کر رہے ہیں یا جیسا آپ توقع رکھ رہے ہیں، دونوں کے لیے بتا رہا ہوں، مرد عورت دونوں کے لیے، ویسا رزلٹ شاید آپ کو نہ ملے۔ کسی حد تک ایک ٹو اے سرٹن لیول تک اس میں کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن بہت سوچ سمجھ کے اب آپ نے قدم اپنا کوئی اٹھانا ہے، ورنہ شدید ترین ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی مستقبل کے حوالے سے۔ پلس آپ کو اپنے رشتہ داروں سے، بچوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا، انٹریکٹ کرنے کے مواقع میسر آئیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھانے پینے کی طرف آپ کا رجحان بڑھے، تو اس میں بھی ذرا احتیاط کیجیے گا۔ 11واں ہمارا برج ہے برج دل، ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا، کاروباری افراد جو ہیں ان کو، بزنس کرنے والے لوگ، ان کو جو ہے کچھ اپرچونیٹیز ملیں گی، کچھ امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والوں کے لیے کچھ نئی راہیں متعین ہوں گی، اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو رشتوں میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، آپ کو پراپرٹی کے حوالے سے کوئی لے بیچ اس قسم کا فائدہ ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر آپ نے اپنی ڈائٹ کا بڑا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے جسم کے اندر کچھ ٹاکسیکیشن یا بیکٹیریا پیدا ہونے کے چانسز بنیں گے، تو اس میں بہت احتیاط کیجیے گا، اور کسی سے بلا وجہ بحث و مباحثے میں نہ اپنے آپ کو الجھائیے گا، ورنہ ویسٹ آف ٹائم بھی ہوگا، ویسٹ آف انرجی بھی ہوگا، اور آپ کے جن لوگوں نے آپ سے فائنینشلی کچھ ہیلپ آؤٹ کرنے کا آپ سے وعدہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ وعدے پورے ہو جائے، اور آپ کو کوئی ایسی چیز اچانک خوشی مل جائے، اس بات کا بھی قوی امکان ہے، لیکن آپ نے پیٹ کا بہت خیال رکھنا ہے، اور اگر کسی سے کوئی غلط فہمی ہے تو کوشش کیجیے کہ وہ خوش اسلوبی سے دور ہو جائے، تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور غیر ملکی سفر کا اگر آپ کی پلاننگ ہے تو اس پہ روبہ عمل ہو، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کے بعد ہمارا 12واں زوڈیک سائن ہے، یہ برج حوت پائسس۔ پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا، سفر ضرور کریں مگر اپنے وسائل کے حساب سے، تاکہ بعد میں الجھن نہ ہو آپ کو۔ کچھ خاندانی ذمہ داریاں آپ کو نبھانی پڑیں گی، اور وہ آپ کے لیے بہتر بھی ہے، ہیلپ آؤٹ کرنا، اور اپنے ریلیشن کو بیلنس کر کے چلنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ کوئی آپ کا
حکومتی حلقوں میں اگر کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو وہ پورا ہو جائے. کچھ بچوں کی صحت کی طرف بھی آپ کی مصروفیات جائیں گی اور کوئی ان کے نجی معاملات میں آپ کو دخل اندازی کرنی پڑے گی مثبت انداز میں. اور روحانی چیزیں یہ آپ کو بہت زیادہ ایڈمائر کریں گی، اٹریکٹ کریں گی اس ہفتے میں. اور اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کسی ایکیڈیمک ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے. زندگی میں کچھ نئے دوست، نئے ساتھی بنانے کا موقع مل سکتا ہے. اور کوشش کیجیے گا سوشل میڈیا پہ بہت احتیاط کیجیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور آپ اگر کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں تو فی الحال اس کو تھوڑا سا مدھم کر دیں، آپ کے حق میں بہتر ہوگا. اس کے علاوہ غیر ضروری باتوں کی طرف دھیان مت دیجیے گا، ورنہ آپ کے لیے خواہ کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی. زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ وہ وقت ہوگا کہ اگر آپ روحانیت کے حوالے سے کوئی کوشش کریں گے تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. مالی لحاظ سے، فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوں گی اور لوگ آپ کی مدد کریں گے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ایک چیز میں اور بول دوں کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے پرانے تعلقات کو ریپیئر اگر کرنا چاہتے ہیں، بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ آئیڈیل ہے، یہ ہفتہ آپ کے لیے